السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حسن یوسف علیہ السلام کا چرچا تو خوب ہوا۔ حسن یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو مصر کی عورتوں نے اپنی انگلیاں کٹا ڈالیں، اور جب ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیکھا گیا تو عرب کے لوگوں نے اپنی گردنیں کٹا ڈالیں۔ بریلی کے تاجدار امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، زمین و زماں تمہارے لیے، زمین و زماں تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنی و چنا تمہارے لیے، اور بنے دو جہاں تمہارے لیے۔ تو حضرات، ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب پیدا ہوئے، جب پیدا ہونے کے بعد عرب میں ایک رواج یہ تھا کہ اس وقت دودھ پلانے کا رواج تھا۔ تو حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا مکہ شریف پہنچتی ہیں۔ پہنچنے کے بعد میں آپ کی سہیلی بھی ہوتی ہیں، تو آپ کی جو سہیلی ہوتی ہیں وہ پہلے پہنچ جاتی ہیں۔ جو امیر گھرانے کے بچے ہوتے ہیں ان سب بچوں کو آپ کی سہیلی لے لیتی ہیں، اور آپ کی جو اونٹنی تھی وہ کمزور تھی، بیمار تھی، اور پیسہ نہ ہونے کی وجہ سے کھانا ٹائم پر نہیں ملتا تھا۔ اللہ اکبر۔ تو حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ پہنچتی ہیں۔ پہنچنے کے بعد میں آپ بچے کو تلاش کرتی ہیں، بچہ نہیں ملتا ہے۔ ایک جھونپڑی کے پاس چلی جاتی ہیں، اور جانے کے بعد میں ایک بچہ ہوتا ہے، تو حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ اس بچے کو لیتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، پھر میں نے آپ کے دادا جان حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے والدہ ماجدہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ سے اجازت لی، تو انہوں نے خوشی خوشی اجازت دے دی۔ تو حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے لخت جگر، نور نظر مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو میرے سپرد کر دیا، یعنی کہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مجھ کو دے دیا، اور صحت و سلامتی کے ساتھ واپسی لوٹنے کی دعا کی۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو لے کر شوہر کے پاس آئیں، اور شوہر کو دکھایا، اور شوہر بھی ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حسن جمال پر فریفتہ ہو گئے، یعنی کہ فدا ہو گئے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ ہماری وہ اونٹنی جو خشک سالی کی وجہ سے ایک قطرہ بھی دودھ نہ دیتی تھی، اس کے تھن دودھ سے بھر گئے، اور میرے شوہر نے اس دودھ کو پیا، اور خود بھی پیا اور مجھے بھی پلایا۔ اللہ اکبر۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ خود میری چھاتی بھی دودھ سے بھر گئی، جس کو میں نے آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے اور میرے بیٹے حضرت عبداللہ نے سیراب ہو کر پیا، خوب پیا، اور ہم نے چین و سکون کے ساتھ سو کر رات گزاری۔ یہ برکات دیکھ کر میرے شوہر نے کہا کہ حلیمہ، خدا کی قسم، یہ سب برکتیں اس مبارک بچے کے سبب سے ہیں، اور میں امید کرتا ہوں کہ برکتوں میں اور بھی اضافہ ہوگا۔ اللہ اکبر۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ ایسا ہی ہوا کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طفیل ہمارے گھر رحمتوں برکتوں کا گہوار بن گئے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں کہ میرے شوہر نے مجھ کو بتایا، حلیمہ خاموش رہو، ان باتوں کو چھپاؤ، کیونکہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ جس دن سے یہ بچہ پیدا ہوا ہے اس دن سے علماء یہودی کو کھانا پینا سونا حرام ہو گیا ہے۔ اگر ان کو معلوم ہو گیا تو وہ لوگ اس بچے کے ساتھ اور تیرے ساتھ حسد کریں گے۔
حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ ہم 3 دن تک مکہ میں ٹھہرے رہے، پھر دوسری عورتیں جب واپس ہونے لگی، میں بھی حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کے واپس جانے کی اجازت لینے گئی، یعنی کہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس پہنچی تو حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ خدا کی قسم تمہارے بچے سے زیادہ برکت والا بچہ کبھی میں نے دیکھا ہی نہیں۔ تو حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے نور نظر کو پیار کیا اور مجھ کو دیتے ہوئے تاکید کی، اس بچے کی طرف سے خبردار رہنا، کیونکہ ان قریب اس کی ایک خاص شان ہوگی۔ چنانچہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی سواری پر سوار ہوئیں اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی گود میں بٹھا لیا۔ تو حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ میری سواری نے سجدہ کیا، 3 سجدے کیے، پھر اپنا سر آسمان کی جانب اٹھایا اور چلی۔ حضرات، سواری کا سجدہ کرنا اور آسمان کی جانب سر اٹھانا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں شکر ادا کیا، اور اس نے مجھ کو یہ شرف بخشا ہے کہ دونوں جہاں کے سردار مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم آج مجھ پر سوار ہیں۔ تو حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے میری وہی سواری جو کمزور تھی، جو لاچار تھی، جو بیمار تھی، اب وہ اس قدر تیز چل رہی ہے، ان تمام سواریوں کو پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ یہ دیکھ کر دوسری عورتوں نے تعجب کیا اور مجھ سے معلوم کیا، اے حلیمہ، کیا وہی سواری ہے؟ وہ سواری تو اس قدر کمزور تھی، وہ تو بیمار تھی، اسے تو چلنا بھی نہیں آتا تھا، وہ جب چلتی تھی گر پڑتی تھی۔ تو حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ سواری تو وہی ہے، لیکن سوار بدل گیا ہے۔ اس سواری پر دونوں عالم کے مالک و مختار مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی وسلم سوار ہیں۔ یہ سب کچھ دیکھ کر ساری عورتیں تعجب میں پڑ گئیں اور بولی، اب اس سواری کی عجیب شان ہے۔ تو حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں، جب میں ان عورتوں کو جواب دے چکی تھی اور خاموش ہوئی تو میں نے سنا کہ میری سواری کچھ بول رہی ہے۔ واقعی اب میری بڑی عجیب شان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ کو مرنے کے بعد زندہ کیا، یعنی مجھ کو کمزور بیمار کے بعد طاقت و قوت دی۔ اللہ اکبر۔ سواری کہہ رہی تھی، اے بنی سعید کی عورتوں، تم غفلت میں ہو، تم نہیں جانتی من علی ظہری خیار النبیین و سید المرسلین و خیر الاولین والآخرین و حبیب رب العالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یعنی میری پیٹھ پر کون سوار ہے؟ میری پیٹھ پر خیر الانبیاء اور رسولوں کے سردار ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں راستے میں اپنے دائیں بائیں سنتی تھی، کوئی کہنے والا کہتا تھا، اے حلیمہ، تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت سے قبل غریب تھی، اب دولت مند ہو گئی ہے، اب دولت مند ہو گئی ہے اور تمام عورتوں سے افضل و اعلیٰ ہو گئی ہے۔ اس کے بعد میں بکریوں کے پاس سے گزری تو بکریاں دوڑ کر میرے پاس آ گئیں اور کہنے لگی، اے حلیمہ، تو جانتی ہے جس کو دودھ پلا رہی ہے وہ اللہ کے رسول اور آدم کے سردار ہیں۔ اللہ